تو ایک جگہ اللہ نے تعارف کرایا ہے کہ میرے بندوں میں تمہیں بتاؤں کہ میرے بندے کون ہیں. ویسے تو سارے اسی کے بندے ہیں. ما خلقت الجن والانس، انسان جنہ سب کو اللہ نے پیدا کیا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھ سے تعلق جن کا ہے اور جنہیں میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ ہیں میرے بندے، وہ سورہ فرقان میں ہے صرف 12 باتوں، 12 باتیں جس مرد عورت میں ہوں گی اللہ اس پہ مہر لگائے گا کہ میرا ہے. جب میرا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ معاملہ خاص کرے گا. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندو میرا دین تو بہت بڑا ہے، 12، یہ 5 انگلیاں 10 اور یہ 2 12 کا 12 باتیں اپنے اندر پیدا کر لو، تم میرے بنو گے. پھر جو تمہاری طرف ہاتھ اٹھے گا اس سے میں کاٹوں گا، جو پاؤں اٹھے گا اس سے میں توڑوں گا، جو آنکھ اٹھے گی اس سے میں پھوڑوں گا. تو پہلے میرے بنو تو صحیح. وہ کیا ہیں؟ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا. پہلی صفت کہ اللہ کہتا ہے میرے بندے کون ہیں؟ کہتا ہے جو زمین پر عاجزی اور تواضع اختیار کرے. اللہ اکبر. زمین جب کسی کو اقتدار مل جاتا ہے تو اکڑ کے چلتا ہے، پیسہ مل جاتا ہے اکڑ کے چلتا ہے، شہرت مل جاتی ہے اکڑ کے چلتا ہے. تو اللہ نے کہا پہلی نشانی کیا ہے؟ عاجزی اختیار کرو. تو کوئی وظیفہ نہیں بتایا، کوئی تسبیح نہیں بتائی، کہا عاجزی اختیار کرو. اپنی حیثیت کو یاد رکھو کہ اول نطفہ ہوں، آخر ایک مردار ہوں، کچھ عرصے کے بعد چند مٹھی مٹی ہوں، اور پھر اللہ مجھے کھڑا کرے گا تو اس دن دیکھا جس کی نیکیاں بڑھیں گی تو وہ عزت دار ہے، جس کی گھٹ گئیں وہ ذلیل و خوار ہے. تو پہلی صفت ہے کہ اللہ کے بندے وہ ہیں جو عاجزی اختیار کرتے ہیں. صرف یہ نہیں کہ زمین پر تواضع سے چلنا نہیں، وہ پوری زندگی ان کی عاجزی کی ہوتی ہے. سورہ لقمان میں ہے کہ لا تمش فی الارض مرحا، بیٹا اکڑ کے کبھی نہ چلنا. انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، کہ تو نہ تو پہاڑوں سے اوپر قد لے جا سکتا ہے، نہ ایڑی مار کے زمین پھاڑ سکتا ہے. تو ایک میں مختصر بیان کرتا ہوں تواضع. دوسری تواضع سے جڑی ہوئی بات ہے کہ تواضع کا پتہ کب چلے گا؟ وہ دوسری صفت ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. جب ان سے کوئی، یہاں جاہلون سے مراد ان پڑھ نہیں، جاہلون سے مراد ہے زیادتی کرنے والا. وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ. یا اللہ میں پناہ چاہتا ہوں کوئی میرے اوپر زیادتی کرے یا میں کسی پر زیادتی کروں. یہاں جہالت سے مراد ہے زیادتی کرنے والا، بدتمیزی کرنے والا. تو وہ کیا کرتے ہیں؟ قالوا سلاما. وہ یہ نہیں کرتے کہ اس سے کتنے لوگ قطع تعلق مرا لیتے، باجی السلام علیکم، تو ڈرا ہو رہے ساڈارا ہو رہے. تو میرا اللہ یہ نہیں کہہ رہا. میرا اللہ کہہ رہا جب ان سے کوئی غلط گفتگو کرتا ہے، غلط معاملہ کرتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے، تو وہ آگے تمیز کے ساتھ بات کرتے ہیں. وہ غصے سے بپھر نہیں جاتے، وہ اس کے لہجے میں بات نہیں کرتے، وہ ٹھنڈے مزاج کے ساتھ اللہ اس کے رسول کو سامنے رکھ کر وہ بات کرتے ہیں. دو تیسری فرمائی والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. عبادت کو تیسرے نمبر پر لائے کہ میرے بندوں کی تیسری بڑی صفت یہ ہے کہ وہ رات کو اٹھتے ہیں اور مجھے یاد کرتے ہیں. اچھا اب آج کل سستی کا زمانہ ہے. میرے نبی نے ایک حدیث سنائی تو وہ بہت بڑی خوشخبری ہے آپ کے لیے. جو عشاء کی نماز با جماعت پڑھ لے اور صبح کی نماز با جماعت پڑھ لے
تو اس کی رات تہجد میں لکھی جائے گی۔ قربان جاؤں اپنے نبی کی رحمت پر اور ان کے رحمت للعالمین ہونے پر کہ میرے جیسا جو سردرد کا مریض ہے وہ رات کو نہیں اٹھ سکتا تو عشاء با جماعت پڑھ لے اور فجر با جماعت پڑھ لے، ساری رات عبادت ہے۔ باقی یہ تو ہے یعنی بالکل وہ 33 نمبر والا کام ہے، لیکن ہم پاس لوگوں میں شمار ہیں، اس صفت کے حقدار کہلائیں گے۔ باقی اصل وہ ہیں جو راتوں کو اٹھ کر یاد کرتے ہیں، ایک بھوک سی دل میں اٹھتی ہے، ایک درد جگر میں ہوتا ہے، ہم رات کو اٹھ اٹھ روتے ہیں جب سارا عالم سوتا ہے۔ تو عشق تو ایسی چیز ہے، ملحب کلام قد نزخرفه ان المحبت قلب وهبنا۔ محبت اسے نہیں کہتے کہ محبوب کو چکنی چپڑی باتیں کو جی میں قربان جاؤں، میں صدقے جاؤں، میں واری جاؤں، آپ کے بغیر تو جی نہیں سکتا، باتوں سے نہیں کہ محبت ہے دل کو اس کے قدموں پہ نچھاور کر دو۔ بہت خوبصورت بات اللہ نے کی۔ تو جو لوگ ماشاءاللہ راتوں کو اٹھتے ہیں ان کو مبارک ہو، لیکن ہمارے جیسے کمزور بھی اس فضیلت میں ہیں۔ عشاء با جماعت پڑھ لو، فجر با جماعت پڑھ لو، اور پھر اللہ تعالیٰ پہ قربان جائیں کہ ان کی جو ہے نا دعا اللہ تعالیٰ بتاتا ہے، والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ وہ اللہ ان کی دعا بتا رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں یا اللہ ہم سے عذاب جہنم دور فرما، چونکہ یہ نہ ٹلنے والا عذاب ہے جو چمٹ جاتا ہے، اور وہ انہا ساءت مستقر و مقاما، اور یا اللہ وہ بہت ہی برا ہے، بہت ہی برا ہے۔ تو تہجد اور دعائیں، دعا بہت بڑی طاقت، بہت بڑی طاقت، بہت بڑی طاقت۔ ہم نے دعا ایسے ہی بنائی ہوئی ہے، فرض نماز کے بعد مولوی صاحب رٹے رٹائے جملے بولتے ہیں، ہم پیچھے آمین کہتے ہیں۔ دعا وہ ہے جو آپ تنہائی میں اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر بولتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ کے سامنے روو، اچھا اگر علم تبکو فتباکو، اچھا اگر تمہیں رونا نہیں آتا نا تو رونے کی شکل بنا لو۔ چوتھی چیز بتاتے ہیں، والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انہا ساءت مستقر و مقاما۔ یا اللہ جہنم سے بچانا اور جہنم کے عذاب سے بچانا، وہ اللہ آپ پہ ہی معاف کرے گا۔ یہ ہمارے اب تو عام ماحول میں یہ اللہ آپ پہ ہی معاف کرے گا، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ آپ پہ ہی معاف کرے گا۔ تو میں تو اپنے ماحول میں بات کرتا ہوں اپنے عزیز رشتہ داروں سے، اللہ آپ پہ ہی کپا کٹ دے گا، سپرے نہ کرو، پانی نہ لاؤ، کھاد نہ دیو، اب بہے کوئی بھی پا دیو، اللہ آپ پہ ہی کٹ دے گا۔ لے جی مولانا صاحب کی ہیں گل نہ کریں دیو، بلے کدی پانی تے کھاد تے سپرے تو بغیر بھی کیسا ہوئی۔ تو اللہ یہی کہہ رہا ہے کہ ڈرو مجھ سے اس جہنم کے عذاب سے اور اس سے بچاؤ کا راستہ اختیار کر۔ پانچویں بات کیا ہے؟ والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بین ذلك قواما۔ بہت اعلیٰ چیز ہے، معیشت کو، اکانومی کو بہت خوبصورت انداز میں بتایا کہ میرے خاص بندے وہ ہیں۔ دیکھو اللہ نے دنیا کا بھی بیچ میں ڈالا، اللہ والے دنیا کو نہیں دیکھتے، اللہ والے چٹائیوں پہ سوتے ہیں، اللہ والے بادشاہوں سے نہیں ملتے ہیں، اللہ والوں کے پاس جایا جاتا ہے، اللہ والے کسی کے پاس نہیں جاتے ہیں۔ میرے سب سے بڑے اللہ والے تو نبی ہیں، اللہ نے فرعون کے پاس بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو، اور کائنات کی افضل ترین ہستی اللہ کے بعد میرے نبی ہیں، ابو جہل کے پاس بھیجا۔ تو یہاں ان کی معیشت کو بتایا جا رہا ہے
کہ میرے بندے وہ ہیں جتنا ہم نے ان کو دیا ہے اس سے بڑھ کر خرچ نہیں کرتے. قرضے اٹھا لیے، شادی آ گئی، اس پر مجھے ایک بتا رہا تھا ساتھی کہ ایک آدمی نے اپنے بچے کی شادی کی تو 40 لاکھ کی آتش بازی چھوڑی. یہ اللہ اس سے منع کر رہا ہے کہ میرے بندے وہ ہیں کہ جو ایسے نام و نام 40 لاکھ روپے کو آگ لگا دی. اس 40 لاکھ روپے پر کتنے غریب بچیوں کی شادیاں ہو جاتی، کتنے مریضوں کا علاج ہو جاتا. وَلَمْ يَقْتُرُوا. دوسری بات کہ جتنا دیا ہے اس سے اوپر نہیں جاتے کہ قرضوں میں چلے جائیں، اکانومی برباد ہو گئی. اور وَلَمْ يَقْتُرُوا، اور جتنا دیا ہے اس سے کم بھی خرچ نہیں کرتے، کنجوس نہیں ہوتے، بخیل نہیں ہوتے، لالچی نہیں ہوتے. یہ چیز بھی اکانومی کو ہٹ کرتی ہے کہ بس جوڑتے جاؤ اور اس کو آگے بڑھاؤ نہیں، اس کو آگے دو نہیں. تو اللہ تعالیٰ پہ قربان جاؤں. اس نے خاص طور پر ہمارے معاشرے میں اللہ والا وہ سمجھا جاتا ہے جس کو دنیا کی خبر ہی کوئی نہ ہو، اور اللہ والا وہ ہوتا ہے جو بس مسلح پہ بیٹھا رہتا ہے. اور اللہ تعالیٰ یہاں ان کی اکانومی کو بتا رہا ہے کہ وہ کام کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، وہ تجارت کرتے ہیں، وہ زراعت کرتے ہیں، وہ حکومت کرتے ہیں. ابو بکر سے بڑھ کے اللہ والا کون ہوگا؟ خلفائے اربعہ سے بڑھ کے اللہ والا کون ہوگا؟ تو وہ اپنے خرچ کو بیلنس کرتے ہیں. کل پرسن ایک ساتھی بات کر رہا تھا، اصحاب صفہ تو چٹائیوں پہ بھوکے لیٹے رہتے تھے. شروع کی باتیں ہیں. عبد الرحمن بن عوف ٹاپ 10 صحابہ میں ہیں، ٹاپ 10 صحابہ. جب ان کا انتقال ہوا تو ان کی 4 بیویوں کو جو 1/8 ملا وہ 48,000 دینار تھے. آج کے لحاظ سے وہ 12 ارب روپے بنتا ہے. جس آدمی کا 1/8 12 ارب ہو تو پورا کتنا ہوگا؟ اور 10,000 بکریاں، 1,000 اونٹ، 1,000 گھوڑے، اور شام، عراق، مصر، حجاز میں زمینیں، جائیدادیں، باغات. یہ تو پھر اللہ والی کوئی نہیں. اور اللہ کا نبی کہہ رہا ہے یہ ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، طلحہ جنتی، زبیر جنتی، عبد الرحمن بن عوف جنتی، اور ابو عبیدہ بن جراح جنتی، سعد بن ابو وقاص جنتی، اور سعید بن زید جنتی. سب بڑے 4 تو ویسے ہی حکمران ہیں، خلفاء ہیں. اور حضرت زبیر کے 1,000 غلام تھے جو ان کی کھیتی باڑی اور تجارت کو سنبھالتے تھے. اور حضرت طلحہ کے امپورٹ ایکسپورٹ کے لیے بحری جہاز چلتے تھے. سعد بن ابی وقاص کا وہ مدینے کی جنوب کی طرف وادی عقیق ہے جو آج کے زمانے کا ڈیفنس کہہ لیں. وہاں ان کا سرخ پتھر کے سے بنا ہوا محل تھا. تو چونکہ پوری سیرت ہمارے سامنے نہیں تو بس وہ ایک ہی چیز دیکھتے ہیں کہ بس یہ اللہ والے تو پھٹے کپڑے ہوتے ہیں، اللہ والے تو کسی سے ملتے ہی نہیں، اللہ والوں تو ستو پھانک کے زندگی گزار لیتے ہیں. جب اللہ نے صحابہ کو مال دیا تو عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے اپنی بیوی نائلہ کے لیے میں نے چادر خریدی ہے 300 دینار میں، 300 دینار میں، جو 7.5 کروڑ روپیہ بنتا ہے. اور کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں اسے پسند آئے گی کہ نہیں آئے گی. تو ہم بیچ میں دنیا کو نکال نہیں سکتے. یہ بڑی غلط تعبیر ہے اسلام کی. اس کے بعد کیا ہے ان کی صفت؟ 3 کٹھی بتائی ہیں، 6 7 8. میں آپ کو 5 بتا چکا ہوں. تواضع، عاجزی، اور برائی کا جواب اچھائی، اور راتوں کو اٹھ کے بندگی، اور اپنے کاروبار زندگی میں اعتدال اور بیلنس آف اکانومی تب ہوگا جب اخراجات کو کنٹرول کیا جائے گا.
وہ ایک آدمی مجھے ملنے آیا تو کہنے لگا یہ اتنے کروڑ کی گھڑی اور ہمارے پاس گھڑیوں کا ڈھیر ہے، کروڑوں روپے، ہر گھڑی کی قیمت کروڑوں روپے ہے۔ یہ تو نادانی کی بات ہے، نہ کہ کوئی فخر کی بات ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا 3 صفتیں کٹھی بیان فرمائی، وہ کیا ہیں؟ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، جو توحید کا جام پیتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی کو اس کا شریک نہیں ٹھہراتے۔ دوسرا کیا ہے؟ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، جو ہمارے علاقے میں اور خاص طور پر جو قتل کی دشمنیاں ہیں، اور اپر پنجاب میں جو قتل کی دشمنیاں ہیں، گجرانوالہ کے ارد گرد، گجرات کے ارد گرد خاندانوں کے خاندان تباہ ہو گئے، اور ایسی سرحدوں اور بلوچستان کے قبیلوں کے قبیلے تباہ ہو گئے، اور نمازی 5 وقت کے، اور میرا اللہ کہتا ہے جو کسی کو قتل نہیں کرتا سوائے حق ہے۔ حق ہے، کوئی زانی پکڑا جاتا ہے اور شادی شدہ ہے اور 4 گواہ اس پہ لگ جاتے ہیں، ہم اس کو قتل کرو۔ اور کوئی جنگ ہے کفر اور اسلام کی، جو اس جنگ میں جب سامنے آئے لڑائی کرنے والا اسے قتل کرو۔ لیکن جیسے آج کل ہمارا ماحول ہے، قتل 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 قتل، بھائیو اللہ کہہ رہا ہے جو میرے بندے ہیں نا وہ کسی کو ناجائز قتل نہیں کرتے۔ تیسرا کیا فرمایا؟ ولا یزنون، زنا نہیں کرتے۔ زنا کیسے پھیلتا ہے؟ بے حیائی سے، جو چند دن پہلے میں نے بات کی تھی، تو کچھ لوگوں نے برا منایا، باقی تو اکثر نے ایکسپٹ کیا۔ زنا بے حیائی سے پھیلتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، ایمان والوں سے میرے محبوب کہو کہ آنکھیں نیچی رکھیں اور زنا سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ سیم آیت، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور ایمان والی عورتوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں نیچی رکھیں اور اپنے آپ کو اس فحاشی اور بدکاری سے بچائیں۔ انسان جذبات کا پتلا ہے، اس کے سامنے جب بے حیائی ہوگی تو وہ یقیناً اس کے غلط جذبات ابھریں گے۔ اس لیے میرے اللہ نے، میرے نبی نے ہمیں ایک پاکیزہ اور حیا والی شریعت عطا فرمائی، اور اللہ کا فضل ہے امت کے اندر کہیں حیا چھپا ہوا ضرور ہے۔ خاص طور پر میں اپنے ان بھائیوں سے کہوں گا جو شادی کرنے کے بعد بھی الگ عورتیں رکھی ہوتی ہیں، اللہ کی قسم میں بڑے دکھ اور شرم کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں، کوئی میں ہٹ نہیں کر رہا ہوں، کہ میرے بھائی جو شادی کر کے بھی اور عورتوں سے تعلق رکھتے ہیں، اور اس سے بھی گری ہوئی بات ہے میری بہنیں جو شادی کے بعد بھی غیر مردوں سے تعلق رکھتی ہیں، یہ ہے ہمارے معاشرے میں۔ اللہ اس سے ہمیں بچائے۔ تو پھر آگے اللہ کہتا ہے اگر تم نے یہ کام کیا، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اگر تم یہ تینوں کام کرو گے، زنا کرو گے، قتل کرو گے، شرک کرو گے، يَلْقَ أَثَامًا، بہت بڑا گناہ ملے گا، يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، بہت بڑا عذاب ہوگا، وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، اور ہمیشہ اس میں رہنا پڑے گا۔ لیکن إِلَّا مَن تَابَ، سوائے اس کے جس نے توبہ کر لی، وَآمَنَ، اور ایمان لایا، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور اس نے اچھے عمل اختیار کیے۔ اب آگے خوشخبری سننا، اللہ یہ نہیں کہہ رہا اللہ ان کو معاف کر دے گا، اللہ کہہ رہا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہائے ہائے، اگر تم توبہ کر لو گے نا، ایمان لے آؤ گے، اچھے عمل کرو گے، تو میں صرف تمہیں معاف نہیں کروں گا، تمہاری برائیاں مٹا کے وہاں نیکیاں لکھ دوں گا۔
واہ قربان میرے مولا، قضا معاف نہیں کروں گا، معاف بھی کروں گا اور تمہارے گناہوں کی جگہ نیکیاں لکھ دوں گا۔ یا اللہ ایسا کیوں کروں گے؟ اس لیے کہ میں غفور الرحیم ہوں۔ تو من تاب وعمل صالحا فإنہ یتوب الی اللہ متابا۔ آگے اللہ نے بتایا کہ توبہ کرنے والا ہے کون؟ جو توبہ کرنے کے بعد اپنے عمل کو بدلتا ہے، اچھا کرتا ہے، یہ ہے صحیح توبہ کرنے والا۔ لیکن ایک خوشخبری سنا دوں، مثلا ایک آدمی کی توبہ کر کے توڑ دیتا ہے۔ چند دن پہلے ایک نوجوان کا فون تھا، روز نے دھاڑے مارے کہ جی توبہ کرتا ہوں، پھر 15 دن بعد ٹوٹ جاتی ہے، پھر توبہ کرتا ہوں، پھر 15 دن بعد ٹوٹ جاتی ہے۔ میں کہا توبہ کرتے ہو؟ کہتا جی کرتا ہوں۔ میں نے کہا معاف ہے۔ وہ انسان ہے نہیں جس سے خطا نہ ہو، وہ انسان ہے نہیں جو بھولے نہیں۔ تو میرے اللہ نے توبہ کی کوئی لیمٹ نہیں رکھی، نہ عدد نہ عمر۔ بھائی تو 60 سال کا ہو گیا ہے، تو یہ حکومت پاکستان ریٹائر کرتی ہے، ہم بھی تیری توبہ کو قبول نہیں کریں گے۔ یا بھائی تو 3 دفعہ کر چکا ہے گناہ، اب ہم تیری توبہ قبول نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے لو بلغ الذنوب عنان السماء ثم استغفرت غفرت لك ولا ابالي۔ میرے بندے میں اتنا بڑا رحم کرنے والا ہوں، تم ایک عورت یا ایک مرد اتنے گناہ کرو کہ زمین پہ رکھتے 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 آسمان کی چھت کو لگا دو، پھر ایک دفعہ کہو یا اللہ معاف کر، تو میں ساری معاف کروں گا۔ ہمارا اللہ بڑا پیارا اللہ ہے۔ اچھا، 9ویں صفت کیا ہے ان کی؟ والذین لا یشہدون الزور وَإِذَا مروا باللغو مروا کراما۔ اس کا ایک ترجمہ تو یہ ہے کہ جہاں گندی محفل ہو اور شرابی کی محفل چل رہی ہے، یا کوئی ناچ گانے کی محفل چل رہی ہے، یا کہیں کسی کی غیبت ہو رہی ہے، برائی ہو رہی ہے، کسی کو ظلم ہو رہا ہے، تو وہ اس میں شامل نہیں ہوتے، چپ کر کے دائیں بائیں سے نکل جاتے ہیں۔ دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے، جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ اچھا، اس میں ایک بڑی اور خوبصورت بات ہے، مروا کراما وَإِذَا مروا باللغو مروا کراما۔ میں دیکھوں گا شراب پی رہے ہیں بچے تو میں کہوں بدبخت نامراد ذلیل کمینے شرابیں پی رہے ہیں، چرس بیچ رہے ہیں یا چرس پی رہے ہیں، میرا یہ معاملہ ہوگا۔ لیکن مرو کرا، جب وہ کسی غلط محفل کو دیکھتے ہیں تو عزت کے ساتھ گزر جاتے ہیں، یعنی اپنا دامن بھی بچاتے ہیں، اور جو برائی کر رہے ہوتے ہیں ان کو بھی حقیر نہیں سمجھتے۔ میں اپنے دیندار طبقے کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں کہ غلط راہوں پہ چلنے والوں کو حقیر نہ جانیں، ان سے نفرت نہ کریں، ان سے پیار کریں۔ یار میرا طلب، میں اپنے گاؤں میں ہوں، تلمبا 3 کلومیٹر ہے، 250 طوائفیں ہیں، ان کو صرف بیٹی کہنے پر ان کی زندگی کیا سے کیا ہو۔ کچھ ان کا وظیفہ لگایا تھا تو ان کی زندگی کیا سے کیا ہو۔ تو بھائی کسی کو حقیر نہ جانو، کسی سے نفرت نہ کرو، چاہے کوئی غیر مسلم ہے، چاہے کوئی مسلم ہے لیکن تمہارے عقائد کے خلاف ہے، یہ تمہارا جھگڑا ہے، تمہیں لڑائی ہے، یا وہ زانی ہے، شرابی ہے، جواری ہے، نفرت۔ اور 10ویں ہو گئی وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، کہ وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا۔ جب ان کے سامنے اللہ کی بات آتی ہے تو وہ سننے سے انکار نہیں کرتے، یعنی آنکھیں بند نہیں کرتے، کان بند نہیں کرتے، کہ جیسے اندھے اور بہرے پر چیز پیش کرو تو اسے پتہ نہیں لگے گا۔ تو میرا اللہ کہہ رہا ہے کہ جب ان کے سامنے میری بات آتی ہے، میرا قرآن آتا ہے، میرے نبی کا فرمان آتا ہے، تو اندھے بہرے نہیں ہوتے بلکہ غور کر کے سنتے ہیں، غور کر کے سنتے ہیں۔ تو اللہ ایک ان کی صفت یہ بتا رہے ہیں کہ وہ اللہ کا کلام سنتے ہیں تو تاثر لیتے ہیں اور اپنے آپ کو بدلتے ہیں اور اپنے گناہوں پر باقی نہیں رہتے،
بلکہ اپنے آپ کو توبہ کرتے ہیں اللہ کے سامنے، پھر جب توبہ ٹوٹ جائے پھر رو دو کے توبہ کرتے ہیں۔ 11 12ویں صفت کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ واہ جی واہ۔ اللہ والوں کو تو بیوی بچوں کی بھی پرواہ نہیں ہوتی۔ اللہ والوں کے گھروں میں تو فاقے ہوتے ہیں۔ جب یہ اللہ والوں کی بات بتا رہا ہوں، والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ سبحان اللہ۔ جو کہتے ہیں یا اللہ ہمیں ہمارے ازواج یعنی بیویاں، ہماری اولادیں ایسی دے جو آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائیں، اور ہمیں متقین کا سردار بنا، امام بنا۔ اپنی وجاہت مانگتے ہیں، وجاہت۔ اچھا، حب، وہب، آتا، اعطا، 3 لفظ ہیں دینے کے۔ آتا دیا، اعطا دیا، وہب دیا، لیکن تینوں کے مطلب الگ الگ ہے۔ آتا کہ میں نے آپ کو ایک چیز دی، قلم دیا، لیکن آپ کو مالک نہیں بنایا، واپس لے سکتے، واپس کرو۔ آپا، میں آپ کو گاڑی دیتا ہوں تو میں آتا کا مطلب ہے کہ میں واپس نہیں لوں گا، یہ تمہاری پکی ملک ہو گئی۔ وہابا، میں تمہیں وہ چیز دوں گا جو تیرے خواب و خیال میں بھی نہیں ہوگی، تیرے تصور سے بھی بالا تر ہوگی۔ کیا مانگتے ہیں اللہ والے؟ یا اللہ میری بیوی ایسی ہو، اتنی اچھی ہو کہ میرے تصور سے بھی بالا تر ہو، میری اولاد ایسی ہو، اتنی نیک ہو، اتنی صلاحیت والے ہوں کہ میرے تصور سے بھی بالا تر ہوں۔ اللہ ہمیں یہ دعا سکھا رہا ہے، یہ نہیں کہا کہ مانگو آتے نہ، کہہ رہا ہے حب لنا، یا اللہ ہمارے گمان سے بھی اوپر کر کے بیوی اور بچے دے، اور ہمیں دنیا میں وجاہت دے، عزت دے۔ اس کا مانگنا انسانی حقوق میں شامل ہے۔ ہاں، ایسی وجاہت اور ایسی شہرت جس کے پیچھے شیطانی کام ہو وہ حرام ہے، ورنہ عزت نفس تو ہر انسان کو پیاری ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے قرۃ اعین، آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ اس سے بڑی تعبیر پورے کلام عرب میں نہیں ہے اندر کی خوشی کی، آنکھیں ٹھنڈی ہو جانا۔ اس کا الٹا محاورہ ہے اسقط اللہ عینک، اللہ تیری آنکھیں گرم کرے، یعنی تجھے تکلیف دیکھنی پڑے، اللہ تیری آنکھیں ٹھنڈی کرے، یعنی تمہیں سکھ دیکھو، تم سکھ دیکھو۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، یہ ہیں وہ جن کو صبر کے بدلے جنت کے بڑے گھر ملیں گے۔ وَيُلَقُّونَ فِيهَا تَحِيَّةً وَالسَّلَامًا، جس میں گاڈ آف آنر ان کو پیش کیا جائے گا، سلام کیا جائے گا۔ خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ حسنت مستقرا و مقاما، جو ہمیشہ کے لیے خوبصورت رہے گا، اس کا حسن بڑھتا رہے گا، اور تمہارا بھی قیام کبھی نہ ختم ہوگا۔ میری بات تھوڑی لمبی ہو گئی، معافی چاہتا ہوں، لیکن میرے دوستو اللہ کے واسطے جو کام کرو اللہ کے بندے بن کے کرو۔ سیاست کرنی ہے اللہ کے بندے بن کے کرو، تجارت کرنی ہے اللہ کے بندے بن کے کرو، ملازمت کرنی ہے اللہ کے بندے بن کے کرو، زراعت کرنی ہے اللہ کے بندے بن کے کرو۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان 12 صفات کا عمل کرنے والا بنائے اور آپ کو بھی۔ السلام علیکم۔